بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شتر سوار سفر کے دوران ایک گاؤں میں پہنچا جہاں ایک قافلے والوں نے جاتے جاتے آگ روشن کر دی تھی۔ ہوا کے چلنے کی وجہ سے آگ بھڑک کر جنگل تک چلی گئی۔ ایک شتر سوار سفر کے دوران ایک گاؤں میں پہنچا جہاں ایک قافلے والوں نے جاتے جاتے آگ روشن کر دی تھی۔ ہوا کے چلنے کی وجہ سے آگ بھڑک کر جنگل تک چلی گئی۔ اتفاقاً ایک بہت بڑا سانپ اس آگ کی لپیٹ میں آ گیا اور بچنے کے لیے ادھر ادھر راہ تلاش کرنے لگا، مگر کوئی راستہ نہ ملا۔ قریب تھا کہ جل کر راکھ ہو جاتا کہ اچانک اس کی نظر شہ سوار پر پڑی۔ فریاد کی کہ برائے مہربانی مجھ پر رحم کرو اور مجھے اس بلائے ناگہانی سے نجات دلاؤ۔ شتر سوار ایک خدا ترس اور رحم دل آدمی تھا۔ جب اس نے سانپ کی فریاد سنی اور اس کی بے چینی اور تکلیف دیکھی تو دل میں سوچا کہ اگرچہ سانپ انسان کا دشمن ہے لیکن اس وقت مصیبت میں گرفتار ہے، اس سے بہتر اور کچھ نہیں کہ محبت اور شفقت کے ساتھ اسے نجات دلاؤں تاکہ آخرت میں اس نیک کام کی جزا ملے۔ لہذا اس نے ایک تھیلا ڈنڈے کے سر پر لٹکایا اور سانپ تک پہنچایا۔ سانپ فوراً اس تھیلے میں گھس گیا اور سوار نے اس ڈنڈے کو احتیاط سے آگ سے باہر نکالا۔ سانپ سے کہا، اب تم جہاں جانا چاہو چلے جاؤ، اب اس مصیبت سے آزاد ہو۔ خدا کا شکر ادا کرو اور اس کے بعد انسانوں کو آزار پہنچانے سے بچو، کیونکہ لوگوں کو تکلیف پہنچانے والا اس دنیا میں بدنام ہوتا ہے اور آخرت میں سزا پاتا ہے۔ سانپ نے کہا، اے جوان، اس بات کو بھول جا، کیونکہ جب تک میں تجھے اور تیرے اونٹ کو ڈس نہیں لوں گا یہاں سے نہ جاؤں گا۔ سوار نے کہا، میں نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے، اس کا بدلہ کیا یہی سزا ہے؟ سانپ نے کہا، یہ سزا ہے کہ تو نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، لیکن یہ بے موقع ہے۔ تو نے مجھے ایک غیر مستحق پر مہربانی کی۔ تو جانتا ہے کہ میں ایک ضرر پہنچانے والا جانور ہوں اور مجھ سے آدمیوں کے ساتھ کسی اچھے سلوک کی امید رکھنا بے وقوفی ہے۔ چونکہ تو نے میری نجات کی کوشش کی ہے، یعنی جس کے ساتھ برائی سے پیش آنا چاہیے اس کے ساتھ نیکی کی ہے، تو اس کے لیے تجھے سزا بھگتنی ہوگی، کیونکہ بروں کے ساتھ بھلائی کرنا ایسا ہی ہے جیسے نیکیوں کے ساتھ بدی کرنا۔ دوسرے یہ کہ یہ شروع ہی سے ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی چلی آ رہی ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ تو دشمن کا سر کچل دیتا، مجھے اس طرح رہا نہ کرتا۔ تو نے خلاف شرع یہ بات کی ہے اور مجھ پر رحم کیا، میں ہر طرح تجھے ڈسوں گا۔ سوار نے کہا، انصاف سے سوچو کہ کون سے مذہب میں نیکی کا بدلہ بدی ہے اور دوستی کا بدلہ دشمنی ہے؟ سانپ نے کہا، تم انسانوں کی یہی عادت ہے اور میں بھی اسی پر عمل کر رہا ہوں۔ اس شخص نے ہر چند التجا کی مگر سانپ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بولا، جلدی سے فیصلہ کرو، پہلے تمہیں ڈسوں یا تمہارے اونٹ کو؟ جوان نے کہا، یہ خیال چھوڑ دو، کیونکہ نیکی کا بدلہ بدی نہیں ہے۔ اس نے پھر جواب دیا، یہ آدمیوں کا شیوا ہے اور میں انسانوں سے یہی سیکھا ہے۔ سوار نے اس بات سے انکار کیا اور کہا، تو اگر گواہوں کے ذریعے ثابت کرے تو میں تجھے ڈسنے کی اجازت دوں گا اور اپنی ہلاکت پر راضی ہو جاؤں گا۔ سانپ نے نظر دوڑائی، سامنے ایک بھینس چر رہی تھی۔ سانپ اور اونٹ سوار دونوں اس کے پاس آئے۔ سانپ نے کہا، اے بھینس، نیکی کا بدلہ کیا ہے؟ بھینس نے جواب دیا، اگر انسانوں کے مذہب کی روح سے پوچھو تو نیکی کا بدلہ بدی ہے۔ میں ایک عرصے سے ایک آدمی کے پاس تھی، ہر سال بچہ دیتی تھی اور اس کا گھر میرے دودھ اور گھی پر پلتا تھا۔ اس کی روزی روٹی میرے ہی سہارے چلتی تھی۔ جب میں بوڑھی ہو گئی اور بچے پیدا کرنے سے معذور ہو گئی
تو اس نے مجھے گھر سے نکال کر اس جنگل میں ہانک دیا۔ اس کے بعد جب میں تھوڑے دنوں تک جنگل میں چرتی رہی اور ادھر ادھر بیکار پھرتی رہی اور تھوڑی موٹی ہو گئی تو کل میرا مالک ادھر سے گزرا۔ اس نے میرا موٹاپا دیکھا تو ایک کسائی کو لے آیا اور مجھے اس کے ہاتھوں بیچ دیا، اور آج وہ لوگ مجھے قصاب خانے لے جا رہے ہیں اور مجھے کاٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ نیکی کا بدلہ بدی ہے۔ سانپ نے اونٹ سوار سے کہا، دیکھا اب اپنے آپ کو ڈسوانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اونٹ سوار نے کہا، شریعت میں ایک گواہ کافی نہیں، دوسری گواہی بھی لو، پھر جو چاہو کرو۔ سانپ نے پھر ادھر ادھر دیکھا، اس کی نظر ایک درخت پر پڑی، کہا چلو اس درخت سے معلوم کریں۔ دونوں درخت کے پاس آئے۔ سانپ نے اس درخت سے پوچھا کہ نیکی کا بدلہ کیا ہے؟ درخت نے جواب دیا، انسانوں کے مذہب میں تو نیکی کا بدلہ بدی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ میں ایک درخت ہوں، اس جنگل میں اگا، ایک باؤں پر کھڑا سب کے خدمت کرتا ہوں۔ جب آدمی گرمی اور دھوپ سے گھبرا کر جنگل میں آیا تو گھنٹوں میرے سائے میں آرام کرتا رہا، اور جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی تو میری طرف دیکھا اور بولا، فلاں شاخ کلہاڑی بنانے کے لائق ہے، فلاں حل بنانے کے لیے مناسب ہے، تنے سے تختے اچھے بن سکتے ہیں، خوبصورت دروازے بن سکتے ہیں۔ اگر اس کے پاس آرا یا کلہاڑی ہوتی تو میری شاخیں اب تک تنے سے جدا ہو چکی ہوتی۔ میں نے اسے راحت پہنچائی، اس لیے اس تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ سانپ نے کہا، دو گواہوں نے گواہی دے دی، اب اپنا جسم ادھر لاؤ تاکہ میں تجھے ڈسوں۔ اونٹ سوار نے کہا، زندگی سب کو عزیز ہوتی ہے، اگر ایک گواہ اور مل جائے تو بے دھڑک مجھے ڈس لینا، میں تقدیر کے اس مذاق پر راضی ہو جاؤں گا۔ حسن اتفاق سے ایک لومڑی وہاں کھڑی ہوئی، یہ سب دیکھ رہی تھی اور ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ سانپ نے کہا، چلو اس لومڑی سے پوچھتے ہیں۔ لومڑی نے پوری روایت سن کر اونٹ سوار سے کہا، کیا تو نہیں جانتا کہ نیکی کا بدلہ بدی ہے؟ تو نے سانپ کے ساتھ کون سی نیکی کی جو اس کی سزا کا مستحق ہوا ہے؟ تو ایک نیک آدمی نظر آتا ہے۔ حسن اتفاق سے ایک لومڑی وہاں کھڑی ہوئی، یہ سب دیکھ رہی تھی اور ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ سانپ نے کہا، چلو اس لومڑی سے پوچھتے ہیں۔ لومڑی نے پوری روداد سن کر اونٹ سوار سے کہا، کیا تو نہیں جانتا کہ نیکی کا بدلہ بدی ہے؟ تو نے سانپ کے ساتھ کون سی نیکی کی جو اس کی سزا کا مستحق ہوا ہے؟ تو ایک نیک آدمی نظر آتا ہے، تو نے اسے بچانے کی جھوٹی کہانی کیوں سنائی؟ سانپ نے کہا، یہ سچ کہتا ہے، یہ ہے وہ تھیلا جس کے ذریعے اس نے مجھے آگ سے باہر نکالا ہے۔ لومڑی نے تعجب خیز انداز سے کہا، میں اس بات پر کیسے یقین کر لوں کہ اتنا بڑا سانپ اتنے سے تھیلے میں سما گیا؟ سانپ نے کہا، اگر یقین نہ ہو تو میں دوبارہ اس تھیلے میں جا کے بتاتا ہوں۔ لومڑی نے کہا، اگر یہ بات میں اپنی آنکھ سے دیکھ لوں تو اس کی سچائی پر مجھے یقین آ جائے گا، اور اس طرح تم دونوں کے درمیان فیصلہ کر سکوں گی۔ اس شخص نے تھیلا پھیلایا اور سانپ لومڑی کے کہنے کے مطابق بڑی اکڑ کے ساتھ اس تھیلے میں داخل ہو گیا۔ سوار پھر اسے لاٹھی کے ذریعے کھینچنا ہی چاہتا تھا کہ لومڑی نے کہا، اے سوار، دشمن پھر تیرے قابو میں ہے، اب دیر نہ کر، اسے مہلت نہ دے۔ سوار نے تھیلے کو اٹھا کر زمین پر دے مارا، سانپ فوراً مر گیا اور شتر سوار کی جان بچ گئی۔